أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. کلا پکی بات ہے ان کتاب الابرار بے شک نیکوں کا دفتر لفی علیین علیین میں ہے وما ادراک ما علیون اور آپ کو کس نے بتلایا کہ علیین کیا ہے. کتاب مرقوم ایک دفتر ہے لکھا ہوا یشہدہ المقربون حاضر ہوتے ہیں اس میں مقرب بندے. ان الابرار بے شک نیک لوگ لفی نعیم البتہ نعمتوں میں ہوں گے علی الارائک آرام دہ کرسیوں پر ینظرون دیکھیں گے. تعرفو اے مخاطب تو پہچانے گا فی وجوہہم ان کے چہروں پر نظرۃ النعیم نعمتوں کی تر و تازگی یسقونا پلائے جائیں گے من رحیق خالص شراب مختوم مہر لگی ہوئی ختامہ مسک اس کی مہر کستوری کی ہوگی وفی ذالک اور اس میں فلیتنافس المتنافسون چاہیے کہ رغبت کرے رغبت کرنے والے. ومزاجہ ملاوٹ اس شراب کی من تسنیم تسنیم سے ہوگی. عیناً وہ ایک چشمہ ہے یشرب بہا المقربون پئیں گے اس سے مقرب بندے. ان الذین بے شک وہ لوگ اجرموا جنہوں نے جرم کیا کانوا تھے وہ من الذین آمنوا یضحکون ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے یتغامزون آپس میں اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا جب وہ لوٹتے تھے اِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف انقلبوا فَكِهِينَ لوٹتے تھے دل لگی کرتے ہوئے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جس وقت وہ دیکھتے تھے ان کو قالوا کہتے تھے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بے شک یہ البتہ گمراہ ہے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ اور حالانکہ نہیں بھیجے گے ان پر حافظین نگران. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ پس آج کے دن وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے من الکفار یضحکون کافروں پر ہنسیں گے علی الارائک کرسیوں پر بیٹھ کر ینظرون دیکھ رہے ہوں گے. حل ثوب الکفار تحقیق بدلا دیا جائے گا کافروں کو ما اس کا کانوا یفعلون جو وہ کرتے تھے. اس سے پہلے بدوں کے انجام کا ذکر تھا اب نیکوں کے انجام کا ذکر ہے. جان نکالنے والے فرشتے الگ ہیں جن کی تعداد 18 آتی ہے. ان سے وصول کر کے آسمانوں کی طرف لے جانے والے فرشتے اور ہیں. بد آدمی کی روح کو
نکال کر جب پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں تو لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جاتے ان کے لیے آسمان کے دروازے۔ پھر فرشتے اس کو 7ویں زمین کے نیچے سجین کے مقام پر جو دفتر ہے وہاں پہنچاتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کلا، یہ حقاً کے معنی میں ہے، پکی بات ہے۔ ان کتاب الابرار، ابرار کا مفرد بارن ہے اور برن بھی آتا ہے، بے شک نیک لوگوں کا دفتر لفی علیین، علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور اے مخاطب تجھے کس نے بتلایا کہ علیین کیا ہے؟ کتاب دفتر ہے، مرقوم لکھا ہوا، اس میں نیک لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یشہد المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس میں مقرب بندے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ نیک لوگوں کی ارواح کا مقام علیون ہے اور بد لوگوں کی ارواح کا مقام سجین ہے، لیکن اس کے باوجود قبر میں مردے کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت مرنے کے بعد کھلے گی۔ اس وقت ہم اس کی حقیقت اور کیفیت نہیں سمجھ سکتے، مگر احادیث متواترہ سے ثابت ہے، امت مسلمہ کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ قبر میں جو بدن ہے اس کے ساتھ روح کا اتنا تعلق ہے کہ جس سے جسم میں ایک قسم کی حیات ہوتی ہے، جس سے وہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ نیک آدمی ہو تو اس کے لیے قبر میں راحت اور خوشیاں ہوتی ہے، اور بد ہے تو اس کو سزا ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النیران، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یہ سوال و جواب روح اور جسم دونوں سے ہوتا ہے، اور جزا و سزا بھی روح اور جسم دونوں کو ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کی قیل و قال کی گنجائش نہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوال صرف روح سے ہوتا ہے اور وہ غلط کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جسم سے ہوتا ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جسدی مثالی سے ہوتا ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ اسی دنیا والے بدن کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور اسی بدن کو روح کے ساتھ تعلق کی وجہ سے حیات اور زندگی حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، ان کے جسم بھی نعمتوں میں ہوتے ہیں اور روح بھی۔ علی الارائک ینظرون، ارائکہ اریکتن کی جمع ہے، اریکہ کا معنی ہے آرام دہ کرسی۔ وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرفو، اے مخاطب تو پہچانے گا، دیکھے گا، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی، نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا جس کی وجہ سے ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے۔ آج بھی خوشحال آدمی کے چہرے پر آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور بھوکے آدمی کے چہرے پر بھی آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، رحیق کا معنی ہے خالص شراب، اور مختوم کا معنی ہے مہر لگی ہوئی۔ پلائے جائیں گے خالص شراب، مہر لگی ہوئی۔ ختامہ مسک، مہر اس کی کستوری کی ہوگی۔ آج بھی قیمتی اور اعلیٰ چیزوں پر کمپنی کی مہر لگی ہوتی ہے۔ اس شراب کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، لا فیہا غول ولا ھم عنہا ینزفون، نہ اس میں سرگردانی ہوگی نہ پیٹ میں مروڑ، اور نہ اس کی وجہ سے وہ بدمست ہوں گے۔ یہ شرابی لوگ جانتے ہیں کہ پینے کے بعد سر درد ہوتا ہے یا نہیں، پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے یا نہیں، بدحواس ہونا تو سارے جانتے ہیں۔ آخرت کی شراب کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے گا، ان دخل الجنہ، اگر جنت میں داخل ہو گیا تو جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا عرصہ پی لے گا، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40، 50 سال، اور جنت کی زندگی کا تو حساب ہی کوئی نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب طہور سے محروم ہو گیا۔ اور جو قیامت قریب آئے گی، زنا شراب میں روز بروز اضافہ ہوگا، کیونکہ نیک لوگ کم رہ جائیں گے، مغلوب ہوں گے،
غنڈوں اور بدماشوں چوروں ڈاکوؤں کا غلبہ ہوگا، حکومت میں بھی یہی لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا مہر اس کی کستوری کی ہوگی۔ آج کستوری سونے سے بھی مہنگی ہے۔ وفی ذالک، اور اس کے لیے فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ رغبت کرے رغبت کرنے والے۔ ومزاجہ، الشراب کی ملاوٹ من تسنیم، تسنیم سے ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ عیناً، وہ چشمہ ہے، یشرب بہ المقربون، پئیں گے اس چشمے سے مقرب بندے۔ جنت کے چشموں میں سلسبیل کا بھی ذکر آتا ہے، کوثر کا بھی ذکر آتا ہے، کافور کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے صرف وہی پئیں گے، دوسروں کو اس کے ساتھ پانی ملا کر پلایا جائے گا۔ یہ مومنوں کا ذکر تھا۔ آگے مجرموں کے متعلق فرمایا، جو کافر ہے، ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، تھے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنستے تھے، ایمان لائے پر ہنستے تھے، مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، ڈنڈورا پیٹتے تھے اور مذاق اڑاتے، اور داڑھی کا مذاق اڑاتے، شلوار لنگی ٹخنوں سے اوپر ہو تو اس کا مذاق اڑاتے۔ بعض جاہل تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جوئے تقسیم کرتے ہیں، ان کے سترے جوؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا ان چیزوں سے حق تو نہیں رک سکتا، حق پر چلنے والے انشاءاللہ تعالی قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو فرمایا مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشارے کرتے ہیں کہ اس کی داڑھی کو دیکھو، اس کی لنگی کو دیکھو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب مجرم لوگ لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا فَكِهِينَ، لوٹتے ہیں دل لگی کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، کہتے ہیں آج میں نے فلاں آدمی کا اس طرح مذاق اڑایا، فلاں کے ساتھ اس طرح استہزاء کیا، یعنی گھر کے افراد کا بھی ذہن بگاڑتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، اور جس وقت مجرم لوگ مومنوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں۔ کئی صدیوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر عرب کے لوگ چلتے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا سچا مذہب عرب میں رائج رہا۔ پہلا بدبخت جس نے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو بدلا اور بت پرستی شروع کی، وہ عمر بن لحی ہے۔ یہ شاہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 250 سال پہلے ہوا۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت کعبۃ اللہ کی بیرونی دیواروں پر 360 بت نصب تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ کا بت بھی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا، توحید کا سبق دیا، شرک کی جڑیں اکھیڑ دی۔ میں باوضو ہوں الحمدللہ، شرک و بدعت کی جتنی تردید فقہ حنفی میں ہے اتنی اور کسی فقہ میں نہیں ہے، مگر آج تیجا، 7واں، 10واں، 40واں جیسی بدعات کرنے والے، عرس اور میلاد منانے والے اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، اور توحید و سنت کا پرچار کرنے والوں اور شرک و بدعت کی تردید کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا مجرم مومنوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ نہیں بھیجے گے ان پر نگران۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجرم ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گے کہ ان کی نگرانی کرے اور ان کو نمبر دے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، بس آج کے دن یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کافروں پر ہنسیں گے۔ یہ دنیا میں کیے جانے والے مذاق کا جواب ہوگا۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، ارائکا، اریکا کی جمع ہے آرام دہ کرسی، آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ، تحقیق بدلا دیا جائے گا کافروں کو، مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اس کا جو وہ کرتے تھے۔ حل قد کے معنی میں ہے، جیسے سورۃ الدہر میں ہے هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ، تحقیق آیا انسان پر ایک وقت زمانے میں سے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔